تو اب ہر وقت مسجد میں آپ بیٹھیں گے نہیں، ظاہر ہے آپ نے کام کاج بھی کرنا ہے اور آپ نے گھر والوں کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز ہو حدیث کے اندر تیسری کہ جس سے ثواب بھی ملتا رہے اور ہم اللہ کی ضمانت میں بھی ہوں، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جب گھر واپس آتا ہے اور اپنے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے یہ بات کہتا ہے السلام علیکم، اپنے گھر والوں پر سلام بھیجتا ہے، جب تک اس کا یہ عمل باقی رہتا ہے اللہ پاک کی وہ ضمانت میں رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلام پڑھنے سے جو ہے یا بھیجنے سے یا کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ یہاں یہ حدیث پاک بھی تمہید کے طور پر آپ کو سنا دوں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھتے سنتے مدینہ اس لیے پہنچے کہ یہاں اللہ کا آخری پیغمبر تشریف لے کر آئیں گے، اور جب آپ مدینہ پہنچے اور حضور علیہ السلام کی بھی مدینہ المنورہ میں جلوہ گری ہوئی، آپ کی آمد مبارک ہوئی، تو یہ کھجور کی چوٹی پر کھجور چن رہے تھے اور اتار رہے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نیچے اترا اور میں نے چند صدقے کی کھجوریں لی اور چند ہدیے کی نیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچایا۔ اور امام اہل سنت نے بھی اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کبھی بھی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، بس چہرہ دیکھتے ہی ہم دل دے بیٹھے، کہ جس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، اس صورت نو جان آکھاں کے جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو بڑیاں سب شانہ۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قبلہ شاہ صاحب کہیں گے کہ آپ نے ساری زندگی جامعہ حمدیہ رضویہ مفتی غلام نبی فخری رحمہ اللہ کے ادارے میں اعلیٰ حضرت کے نام پہ ٹکڑے کھائے، انہوں نے بھی حضور کے چہرے کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو انہوں نے بخاری کی ایک حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی پتے کی بات کہی، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی واضح ہو گئی، ایسا ہی حسن تھا، بڑا نمکین تھا، دل اس کی طرف مائل ہوا، دل کرتا ہے کہ حضور کو دیکھتا رہوں۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کی پشت کی جانب رخ کیا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس نبی کے دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہوگی۔ میں پیچھے کی جانب گیا، حضور علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ کوئی چیز ہم نے تلاش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی جبہ مبارک لباس مبارک ہٹایا اور انہوں نے مہر نبوت کو بھی دیکھا، سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلی بات آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ تم نماز پڑھو اس وقت کہ سب لوگ سو رہے ہوں، اللہ کے لیے اٹھ کے سجدے کرو۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ السلام علیکم کو عام کرو۔ اس تمہید کے بعد کہ آپ اور میں اللہ کی ضمانت میں بیٹھے ہیں اور ایک ولی کا ذکر کر رہے ہیں، 11ویں شریف کی محفل ہے، قرآن کریم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
گیلانی، بغدادی رحمہ اللہ اور اس جیسی دیگر ہستیوں کے بارے میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے دوست، پتہ یہ چلا کہ ولی اللہ کا غیر بھی نہیں ہوتا، ولی اللہ کا عین بھی نہیں ہوتا، اور ولی اللہ کے رابطے سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں پر لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ عربی زبان کا یہ ایک اسلوب بھی ہے، جب وہ کسی کی صفت کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ موصوف کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، مگر اس مقام میں یہ نہیں فرمایا کہ بھوک کا خوف نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ بیماری کا خوف نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ معاشیت کا خوف نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ بچے نہ ہونے کا خوف نہیں ہوگا، الغرض کسی ایسی شے کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ولی کو کسی ایک بات سے بلکہ بے خوف نہیں کر دیا گیا۔ دنیا کے جتنے خطرات ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنے مصائب ہیں، جتنے آلام ہیں، آج ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دوست بن گیا، جو ہمارا بندہ بن گیا، ہمارا ولی بن گیا، اسے کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ یہ اعلان رحمان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مضارع کا صیغہ استعمال کیا، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں کہ خوف کیا ہوتا ہے اور حزن کیا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ کو سیرت کے باب میں لے کے جاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، اور عام الحزن سے مراد یہ ہے کہ یہ غم کا سال ہے۔ علامہ عینی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حدیث کی شرح کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خوف اور حزن کے لفظ کو دیکھا اور میں لغت کی کتابوں میں گیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ خوف جو ہوتا ہے یہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے یہ ماضی کی کسی چیز کا ہوتا ہے۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ولی کی کوئی محبوب چیز ماضی میں چھوٹتی بھی نہیں ہے اور مستقبل میں اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوتا۔ ولی اس دنیا میں بھی غمگین نہیں ہوتے اور اخروی دنیا میں بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ علامہ افریقی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ولی کا معنی قریب ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور دوسرا لکھتے ہیں کہ ولی کا معنی نصیر ہے، نصیر کا معنی ہے مدد کرنا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم مدد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم اللہ سے مدد لیتے ہیں اور مخلوق کو جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کا کام ہوتا ہے اللہ سے دین کو لینا، نبی کا کام ہوتا ہے اللہ سے کتاب کو لینا۔ جیسے میرے اور آپ کے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اللہ سے دیا ہے اور امت کو دیا ہے، نبی وہاں سے دیتا ہے، امت کو دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ہم ظاہری طور پر دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن تو اپنی صورت میں موجود ہوگا، اس کی روحانیت کو اللہ سے لینا، مخلوق کو دینا، اور اس کے فیضان کو اللہ سے لینا اور مخلوق کو دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، امام اہل سنت کی تصریحات یہ ہے، نہ تو حضور کے بعد کسی نبوت اور رسالت کا امکان ہے، نہ کوئی ضدی ہے، نہ کوئی بروزی ہے، نہ مثل مسیح ہے اور نہ مثل معود ہے۔ اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کا وہ دین جو آفاقی دین ہے، یہ آگے پڑھ کے سنائے گا کون؟ اس کی روح کے مطابق آگے بتائے گا کون؟ تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے وارث میرے علماء ہوں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت بڑے پائے کے عالم ہیں، یہ اللہ سے روحانیت کو لیتے ہیں، مصطفیٰ کریم سے فیضان کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد ہم جیسے لوگوں کے لیے تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ولی وہاں سے وصول کرتا ہے اور آگے مخلوق کو دیتا ہے۔
اس معنی میں ہم ولی کو مددگار مانتے ہیں، اس معنی میں ہم ولی کا توسل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ولی کا ایک معنی محب بھی ہے، تو لیجئے جناب یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ ولی کا معنی صدیق بھی ہے، ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی مدد کرنے کے بھی ہے، مگر ولی کی تعریف اللہ نے کیا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک بات کو بیان کرتا ہے، پھر اس کی تفسیر کو یا تفصیل کو دوسری آیت میں بیان کرتا ہے۔ سورہ یونس کی پہلی آیت میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں مستقبل کا غم ہوگا، نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ یہ کون لوگ؟ یا اللہ تو ہی بتا دے، کوئی مفتی بتائے گا، دوسرا اس پر جرح کرے گا، کوئی اور بتائے گا، اس پر جرام کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، پہلی بات یہ ہے کہ ولی ایماندار ہوتا ہے مولا۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا وکانوا یتقون، ولی کا ایمان بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے اور ولی تقوی کی اعلیٰ چوٹی پر فائز ہوتا ہے۔ مومن ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ولی متقی ہوتا ہے۔ میرا تعلق الحمدللہ درس و تدریس سے ہے۔ امام بیضاوی نے قلم اٹھایا، ہدی للمتقین کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں تقویٰ کی 4 قسمیں ہیں، تقویٰ کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ولی کوئی قسم کی بھی شرک نہ کرتا ہو، کسی کو سجدہ نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ سجدہ تعظیمی بھی امت محمدیہ کے اندر حرام ہے۔ ہاں سنو، یہ بات تو ہم سنتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی امت محمدیہ کے اندر حرام ہے، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ اپنے فتاوی نظریہ شریف میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے، سوائے ایک روزہ اقدس کے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ شریف ہے، وہاں تو اجازت ہے۔ آپ نے کسی اور مزار پر عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں دی، اور پھر آپ بیان کرتے ہیں زیارت کیسے کی جائے؟ فرمایا جب آپ مزار پہ پہنچے تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، یہ 7 فٹ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ جس مسلک کا امام کہے کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے، جس مسلک کا امام کہے کہ مزار سے 7 فٹ دور کھڑے ہو کر دعا کریں اور اس کا وسیلہ پیش کریں اور ان کے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اس مسلک کو یہ کہنا کہ یہ مزارات کے سامنے اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں، یہ ظلم اور زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مدینہ کی سرزمین تھی، ابن کثیر اس کو نقل کرتا ہے اپنی معجزات کی کتاب میں۔ فرمایا صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے اور ایک چروایا جا رہا تھا، اس کے آگے بکریاں تھی، جب چرواہا اپنے جانوروں کو پیچھے سے چلائے تو اسے سائب کہتے ہیں، آگے چلے اور پیچھے رکھے تو اسے قائب کہتے ہیں۔ ابن کثیر کہتا ہے بکریاں آگے تھیں، چروایا پیچھے تھا، بکریوں نے چلتے چلتے مدینہ میں حضور کو دیکھا، اور حضور کو دیکھنے کے بعد بکریوں کا ریوڑ رک گیا، اور رکنے کے بعد اس میں سے چند بکریاں جدا ہوئیں، اور ہونے کے بعد انہوں نے اپنی سلام کے قدمین شریفین پر اپنے منہ کو رکھ لیا اور بکریاں سجدہ کرنے لگیں، نبی کے پاؤں کو چومنے لگیں، نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرنے لگیں، اور تعظیم کرنے کے بعد واپس پلٹ گئی۔ جب وہ چروایا بھی چلا گیا، وہ بکریاں بھی واپس چلی گئیں۔ ابن کثیر اس لڑے کا بڑا مضبوط آدمی ہے، وہ یہ بات لکھتا ہے کہ صدیق اکبر آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی اونٹ آپ کے قدموں میں ہوتا ہے، کبھی بکریاں آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں، کبھی کوئی اور جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے، آج ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے قدم ہو صدیق کی پیشانی ہو، آپ کے قدم ہو عمر کی پیشانی ہو، آپ کے قدم ہو عثمان کی پیشانی ہو، آپ کے قدم ہو علی کی پیشانی ہو، نبی کے قدموں پر سجدہ کرنے کی اجازت ان 4 خلفائے راشدین نے مانگی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ سجدہ تعظیمی کو میں اپنی امت میں حرام قرار دیتا ہوں، اگر میں اسے جائز قرار دیتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے میاں کو سجدہ کرتی اس کی رضا کے لیے۔ میری شریعت کے اندر نبی کو سجدہ جائز نہیں۔ ارے میرے بھائی، جب نبی کو سجدہ جائز نہیں تو مزار کو کہاں سے آ گیا؟ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت یہ بات لکھتے ہیں کہ جو مزار ہوتے ہیں ان میں بندہ 4 ہاتھ دور کھڑا ہو، چاہے جائے کہ وہاں سجدے کرے یا جھکے، ہمارا مسلک بالکل کلیئر ہے۔ ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچے، تقوی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچے۔ سنو قرآن کے طالب علموں، تقوی کا تیسرا معنی یہ ہے کہ بندہ گناہ صغیرہ سے بچے۔ پہلی بات تو کر سکتے ہیں، دوسری بات بھی ہم کرنے کی کوشش کریں۔ گناہ صغیرہ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، غیر نبی کی بات کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ چوتھا وہ ہے تقوی کا درجہ کہ بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو، غیر اللہ کی طرف نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر نبی کریم علیہ السلام فائز تھے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الصلاۃ میں ہے، کتاب الصیام میں ہے۔ صحابہ کرام کے چہرے مبارک لال پیلے پڑ گئے، زرد ہو گئے، جسم کمزور ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے چہرے زرد پڑ گئے، جسم تمہارے کمزور ہو گئے۔ پتہ یہ چلا جہاں میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے سینے کے اندر نظر رکھتے تھے، وہاں آپ علیہ السلام اپنے غلاموں کے چہروں پر بھی نظر رکھتے تھے۔